وہ ہم نے سننا تھوڑا ہی ہے. سر اوور ٹو یو. پہلے جو فرمایا وہ کون سا وہ بتا وہ لوگ کہتے ہیں اس نے جو کام کہتے ہیں دیٹ واز ان انگلش ہی واز ناٹ پروفیشنٹ ان اردو. ہاں تو جی سر. یہ آپ کی بک میں نے سر یہ ڈال دی ہیں. بہت مہربانی, بہت شکریہ کہ آپ نے اسی لیے تو مانگی تھی 5-6 دفعہ. شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا. انفیکٹ یہ ٹائٹل جو ہے میری اس کتاب کا ہے, اور اس کتاب کا خیال مجھے یوں آیا, ایک دن اچانک یہ خیال آیا کہ ہم نے قیام پاکستان کے بعد کے حالات یا لوگوں سے سنے ہیں, یا 14 اگست کے ایڈیشنز میں اخبارات میں جو اسپیشل سپلیمنٹس ہوتے ہیں ادھر سنے ہیں, یا علماء دین سے جمعے کے اردو تقاریر میں سنے ہیں, یا اردو ڈائجسٹ اور قومی ڈائجسٹ جو سالانہ نمبر شائع کرتے ہیں اسپیشل ایڈیشن, وہاں سے معلوم ہے. تو مجھے یہ خیال ہے کہ کیوں خود دیکھا جائے کہ ان دنوں جو پاکستان سے اخبارات شائع ہوئے تھے ان نے کیا لکھا ہوا تھا, کیونکہ ہم نے جو کچھ سنا ہوا ہے اور پوری قوم نے وہی سنا ہوا ہے کہ یہ ملک بنا اور قتل و غارت گری ہوئی اور خواتین ریپ ہوئیں, کڈنیپ ہوئیں, انڈیا نے ہمارا حصہ ہمیں نہیں دیا. اس وقت کے جو ہمارے بڑے لیڈر تھے وہ پیسے کا حساب رکھتے تھے, قائد اعظم گورنر ہاؤس کی بتیاں بند کرتے تھے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ سارا ایک تجسس ہوتا ہے, انسانی فطرت ہے کہ وہ ماضی میں جانا چاہتا ہے. تو مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ اخبارات دیکھا جائے, ایٹ لیسٹ وہ ایک ریلائبل انفارمیشن تو ہوگی. تو یہ خیال آیا تو میں نیشنل لائبریری میں گیا. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس 1962 آنورڈس پیپرس, نیشنل آرکائیوز حکومت پاکستان کا ایک ادارہ ہے, ان کے پاس گئے تو حیرانگی ہوئی کہ 100 سال 150 سال پرانے اخبارات بڑی ترتیب سے انہوں نے رکھے. اس کے نتیجے میں اس بات آگے بڑھی اور یہ کتاب تک پہنچی. میں نے وہ صفحہ کھولا تو وہ ایک ہیڈنگ تھی کہ پاکستان ول بی اے سیکولر اسٹیٹ, لیٹ دیر بی نو مس انڈرسٹینڈنگ. تو میں اتنا شاک ہوا مجھے یہ بات سن کے اور پڑھ کے کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ کوئی پاکستانی اخبار ہو سکتا ہے. میں نے برق الٹے ڈان فاؤنڈیڈ بائی قائد اعظم, ایڈیٹر الطاف حسین, پبلشڈ کراچی. پھر میں نے کہا یہ ڈمی اخبار ہوگا, کسی نے ایسی کوئی شرارت کی ہے اور ادھر رکھ دی. اس کو پھر دیکھا, دائیں بائیں دیکھا, کافی دیر تک, میں بھی 2 گھنٹے تک میں اسی میں گم رہا کہ یہ میں پڑھ کیا رہا ہوں, کیونکہ ہم نے تو کچھ اور سنا ہے. پھر جب مجھے یقین آ گیا کہ نہیں یہ وہ جینیان اخبار ہے تو تھوڑا سا ہوش میں آیا واپس. اور ایک برق الٹا تو وہ فلیش مین ہوٹل کا اشتہار تھا کہ پاکستان بن گیا ہے اور آج ایک ڈانس پارٹی کا ہم نے انتظام کیا ہے, یہ فی ہے, یہ ڈریس ہے. ایک اور جھٹکا لگ گیا. اس کے بعد میں نے پاگلوں کی طرح جلدی سے جوش میں مختلف اوراق ادھر ادھر دیکھنے شروع کیے, اور ہر صفحے نے مجھے حیران کر دیا کہ یہ تو کبھی نہیں سنا تھا کہ وہ لاہور میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے, ہندوؤں کو, سکھوں کو. ایک خبر پڑی کہ وہ کرنل دارا ہیں, انہوں نے ایک دوست کی بیوی اغوا کر لی, ہندو نے, جس نے مدد مانگی تھی. میں نے 3 4 5 7 10 دن تک وہیں یہ میں دیکھتا رہا. پہلی دفعہ مجھے خیال آیا کہ یہ چیزیں جو میں نے کبھی نہیں سنی تھی, اگرچہ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے, لیکن ہم نے کبھی یہ باتیں سنی بھی نہیں تھی اور پڑھی بھی نہیں تھی. مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ان سب کو اکٹھا کیا جائے اور ایک کرونالوجیکل آرڈر میں ان کو پبلش کیا جائے. اور یہ 2014 کی بات ہے. مجھے 4 سال لگے صرف ان 5 مہینوں کے اخبارات پڑھنے کے لیے, کیونکہ میں نے مائنڈ یہ بنایا تھا کہ میں وہ نیوز پک اپ کروں گا جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی, یا ڈفرینٹلی سنی ہے, یا اسٹننگ ہے, سرپرائزنگ ہے, یا انبلیویبل ہے. تو میں نے ان خبروں کو, اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ پورے اخبار کے ہر نیوز آئٹم کو لفظ بہ لفظ پڑھیں, تب ان میں سے آپ کو جواہر پارے تلاش کر سکتے ہیں. فارمولہ خبریں تو بہت ساری ویسے ہی مشہور تھی, میں فارمولہ چیزیں لینا نہیں چاہتا تھا. تو میں نے ان کو نوٹ کیا, ایک ایک آئٹم کو پڑھا, ایک ایک لفظ کو پڑھا, اور اس کا نتیجہ یہ 4200 نیوز آئٹمس اور ایڈیٹوریلز, لیٹرز ٹو ایڈیٹرز, اور جو اس وقت مضامین اخبارات میں چھپے ان کا جسٹ وہ نکالا, اور اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں, مثلا 1 اگست, ڈیلی ڈان, تو یہ نیوز آئٹم, اور یہ سارے نیوز آئٹمس 1 لائنر, 1 لائن 2 لائنس, اور جس کو ہم سویلین گورنمنٹ میں کہتے ہیں سیلف کنٹینڈ
تو یہ سارے نیوز آئٹم سیلف کنٹینڈ ہے، یعنی ایک فکرے کو پڑھ کے آپ کو پورا ایک آئیڈیا ہوتا ہے. تو یہ وہ خبریں ہیں. تو ٹائٹل مجھے یہی سوٹیبل لگا، پاکستان 1 اگست 1947 تا 31 دسمبر 1947. اب یہ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد اب جب میں ان ساری نیوز آئٹمس کی گروپنگ کرتا ہوں تو وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جی جو مائگریشن ہوئی تھی وہ کیا تھا، آرمی کی کیا پوزیشن تھی، سول ایڈمنسٹریشن کیسی چل رہی تھی، جو ہمارے اس وقت رولر تھے ان کا رویہ کیا تھا، انہوں نے کس طرح اس چیلنجز کو نمٹایا. تو اس طرح گروپنگ کا اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہر ٹاپک پہ بہت سی ڈیٹیلز بیان کی جائے. میں یہیں سے بات شروع کرتا ہوں جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ سیکولر اسٹیٹس. جب وہ میں نے خبر پڑھی تو میں نے دیکھا کہ وہ فنانس منسٹر ملک غلام محمد جو بعد میں گورنر جنرل بنے، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ تھی اور انہوں نے یہی الفاظ تھے کہ لیٹ دیر بی نو مس انڈرسٹینڈنگ، پاکستان ول بی اے سیکولر اسٹیٹ. میں نے کہا کہ یہ انہوں نے اپنے طور پہ خبر ایسی پریس کانفرنس میں یا کہیں کہہ دیا ہے، لازماً اگلے دن کوئی ترتیب آئے. اگلے دن تو نہیں تھی، 2-3 دن کے بعد لوگوں نے اس پہ باتیں کی اور کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور یہ کہ انہیں کوئی غلط فہمی ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن کیٹیگوریکلی دعوے کے ساتھ ثبوت کے ساتھ کسی نے اتھارٹیٹیو لہجے میں کوئی یہ بات نہیں. اسی طریقے سے 11 اگست کی تقریر جو قائد اعظم کی بڑی فیمس ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ آزاد ہیں، آپ مندروں میں جائیں، آپ مسجد میں جائیں، آپ اس کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اس پہ بھی میں نے نظر رکھی کیونکہ ہم نے یہ سنا تھا کہ قائد اعظم کی اس تقریر کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی کچھ کاٹ چھانٹ کی گئی تھی، اور یہ بھی سنا تھا کہ وہ غائب کر دی گئی ریڈیو کے ریکارڈ سے. لیکن میں نے دیکھا کہ سارے اخبارات میں پورے ٹیکسٹ چھپے ہوئے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ جو تقریر غائب کر دی گئی تھی وہ تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس اخبارات کے ہے. پھر میں نے قائد اعظم کی اسپیچز میں دیکھا تو وہ اس کمپائلیشن میں بھی وہ پوری اسپیچ اسی طرح ہی موجود ہے. اس پہ بھی مجھے اشتیاق تھا کہ اس پہ لوگوں کے کیا تبصرے ہوں گے. تو پہلا تبصرہ تو جی ایم سید کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بالآخر قائد اعظم کو یہ احساس ہوا کہ یہ 2 قومی نظریہ جو ہے یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے رجوع کر لیا ہے. اب وہ انہیں ریالٹیز کا پتہ لگا ہے کہ ایک اسٹیٹ کے اندر، نیشن اسٹیٹ کے اندر آپ اس طرح کا فرق نہیں ڈال سکتے. مولانا شبیر احمد عثمانی کی اسٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمان ہی رہیں گے، ہندو ہی رہیں گے، اور اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. گاندھی نے اسٹیٹمنٹ دی کہ کیا قائد اعظم نے یہ کہنے کے بجائے اگر وہ یہ کہہ دیتے تو زیادہ اچھا تھا کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا. چلیے انہوں نے نہیں کہا، پھر بھی آگے چل کر وہ یہ اعتراف کر. یہ کس نے کہا؟ یہ گاندھی جی کی اسٹیٹمنٹ تھی. انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے، انہوں نے یہ کہا، لیکن انہوں نے زیادہ کھل کر یہ کہنا چاہیے تھا کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی، اور تاکہ جو مائنورٹیز ہیں ان میں ایک کانفیڈنس پیدا ہو. اس کے علاوہ ڈان نے اداریہ لکھا، اس نے کہا کہ قائد اعظم نے کوئی نئی بات نہیں کہی، یہ بات تو وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ملک میں مائنورٹیز کا بڑا خیال رکھیں گے اور ان کے سارے رائٹس ہوں گے، تو کوئی نہیں. تو یہ بات، لیکن کسی لیٹرز ٹو ایڈیٹرز میں کچھ نہیں ہے، کسی نے اس موضوع پہ اور کچھ نہیں، بس یہی 4 چیزیں. بہت بعد میں نے ایک انٹرویو پڑھا مولانا احتشام الحق تھانوی کا. تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ تو کراچی میں تھے جب قائد اعظم نے یہ کہا 11 اگست والی بات. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے محسوس کیا تھا کہ یہ اسٹیٹمنٹ درست نہیں ہے، اور علماء نے، جس میں انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی کا بھی نام لیا، ہم سب بیٹھے تھے، لیکن اس وقت یہ سوچا کہ ملک نیارہ بنا ہے، یونٹی کی ضرورت ہے، اگر ہم نے کوئی اختلافی بات کی تو اس سے ملک کے مفاد کو نقصان پہنچے گا، چلیں کسی کنوینئنٹ ٹائم پہ پھر ہم انہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. ان کے یہ بعد میں نے پڑھا. انٹرسٹنگلی پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی، اور وہ ایک بڑے ہی ریلیجس مائنڈڈ بندہ تھا، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے ایمرجنس آف پاکستان، جس کا اردو میں ترجمہ ظہور پاکستان کے نام سے ہوا. اردو ڈائجسٹ کے ایڈیٹر نے ان سے ایک انٹرویو کیا چودھری محمد علی سے، اور ان سے یہ پوچھا کہ قائد اعظم کس قسم کا پاکستان چاہتے ہیں.
وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے. انہوں نے کہا یہ سوال نہیں کریں کیونکہ اس کے نتیجے میں بڑے پرابلم پیدا ہوں گے. اس کا جواب اگر میں نے سوچا کیا پرابلم پیدا ہو سکتا. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ بات چودھری محمد علی نے اپنے منہ سے کہہ دیتے کہ بھئی یہ مقصد ہے، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں لوگ غلط سمجھیں گے اور فتنہ پیدا ہوگا تو اس لیے اس موضوع کو آپ چھوڑ دیں، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ ایسی بات ہے اندر جو وہ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر سکے. حالانکہ اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے، وہ تو ریٹائر ہو چکے تھے. یہ تو اس کے 10 15 20 سال کی بات اب یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تھی اور میں نے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ان خبروں کو پک کیا اور یہ جاننا چاہا کہ جو کچھ ایسی سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں ہیں وہ میں تلاش کروں. تو ان میں سے یہ چیز مجھے نظر آئی. مجھے یہ چیز بھی نظر آئی کہ یہ جو قتل و غارت گری کے اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں کہ 5 لاکھ بندے مر گئے، 10 لاکھ بندے مر گئے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ملی. کیونکہ سرکاری طور پہ برٹش پارلیمنٹ میں بھی یہ کویسچن کیا گیا تھا کہ کتنی کلنگس ہوئی. انڈین پرائم منسٹر سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا. گورنمنٹ آف پاکستان نے سرکاری طور پہ اعداد و شمار جاری کیے تھے کہ اتنے ہوئے. وہ جب میں دیکھتا ہوں اور اس کے علاوہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنا ایک اندازہ دیا تھا. انڈیا کے پہلے ہائی کمشنر جو پاکستان میں تھے، شری پرکاشا ان کا نام تھا، اور انہوں نے بعد میں اپنی یادداشتیں مرتب کی ہیں. ان 5 نے اپنے اعداد و شمار دیے ہیں. نہرو کا کہنا یہ تھا کہ میرے اندازے کے مطابق دونوں طرف 15,000 لوگ مارے گئے. نہرو نے کہا اگر وہ یہ کہتے کہ جی پاکستان میں 15,000 بندے مار دیے ہیں اور ہمارے ہاں نہیں، تو ہم کہتے کہ شاید وہ اپنی سائڈ. انہوں نے کہا دونوں سائڈوں پہ اتنے. برٹش پارلیمنٹ انہوں نے کہا 32,000 ہے. حکومت پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار انہوں نے شاید 28,000 کی وقت کہے تھے. سب سے زیادہ فگر بیگم رانا لیاقت علی خان کی ایک نظر آئی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ 50,000 بندے دونوں سائڈوں پہ گئے. اب آپ وہ اس تعداد کو دیکھیں اور جو ہم سنتے ہیں 5 لاکھ 10 لاکھ، اس تعداد کو دیکھیں تو ہمیں بہت فرق نظر آتا ہے. اسی طرح جو قتل و غارت گری کے بارے میں ان 5 مہینوں کے اخبارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 14 اگست سے کچھ دن پہلے دونوں طرف پرابلم شروع ہوئے، اور جب وہ باؤنڈری کمیشن کی رپورٹ آئی تو اس کا جو فوری امپیکٹ ہوا، اس کے نتیجے میں انڈیا میں دہلی میں قتل و غارت گری ہوئی، امرتسر میں ہوئی، جالندھر میں ہوئی، پانی پت میں ہوئی، الور میں ہوئی. یہ 5-6 تھے جہاں بڑی پیمانے پہ نقصانات ہوئے. اور پاکستان میں لاہور میں کلنگ ہوئی اور راولپنڈی میں کلنگ ہوئی. اگرچہ پاکستان میں جو کلنگس ہوئی ہیں ان کی تعداد انڈیا میں ہونے والوں سے ڈیفینیٹلی کم ہے. ان اخبارات میں بھی لکھا ہے. اور یہ صرف چند دن تک یہ کلنگ ہوئی ہے، کیونکہ روز اخبار میں آتا تھا کہ آج ادھر 200 بندے مر گئے، 400 بندے مر گئے، آج کلکتہ میں کرفیو لگا دیا، شملہ میں 200 بندے، پاکستان میں اتنے، لاہور میں اتنے، راولپنڈی میں اتنے، پشاور میں اتنے. تو جس سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جتنی کلنگس کا بیان کیا جاتا ہے وہ شاید اتنی نہیں تھی. کیونکہ جب یہ اتنے ہمارے پاس اتھینٹک ادارے گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے تو جو لوگ ان کو 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کہتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی اتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے. ان کے اندازے کیا ہوں. ٹرینوں میں ٹرینیں باقاعدگی سے چل رہی تھیں. صرف ایک دن کی یہ خبر ہے اور روزانہ پاکستان ریلویز بلیٹن جاری کرتی تھی کہ آج یہ ٹرین نہیں آئے گی یا کسی وجہ سے نہیں آ سکی. باقی ٹرینیں باقاعدگی کے ساتھ جاری رہی. خود پرویز مشرف، جنرل پرویز مشرف، ان کی جو بک ہے دی لائن آف فائر، اس کا پہلا سینٹینس، پہلا پیراگراف ہی یہی ہے کہ 14 اگست کی بات ہے کہ دلی سے ایک ٹرین چلی، اس میں ایک مسلمان کپل اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ پاکستان جا رہا تھا، تو ان میں ایک میں تھا، یعنی ان کے پیرنٹس آ رہے تھے. تو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ 14 اگست ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 14 اگست کو تو ٹرینیں چل رہی تھیں جب وہ. پھر اس قسم کی خبریں آئیں کہ آج ٹرین میں آئے، آج قائد اعظم کے اسٹاف آفیسر آئے، آج فلاں ڈپٹی سیکرٹری آ گیا، آج جوائنٹ سیکرٹری آ گئے، آج 300 بندے کراچی میں آئے. ڈیلی اعداد و شمار اخبارات شائع کرتے تھے ان کے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ایک بھٹنڈا میں واقع ہوا تھا، بڑا ٹرین ڈیریل ہو گئی تھی، یا امرتسر کے قریب ایک میسو کلنگ ہوئی تھی، تو وہ ایک بڑے واقعات ہوئے. اس کے 3-4 دن کے بعد تو دونوں طرف کی آرمیز
जिस पोजीशन में भी थी वो ट्रेनों को गार्ड करती थी, एस्कॉर्ट करती थी, और उसके बाद ट्रेनें बहुत ही पुरअमन तरीके से चलती रही। बल्कि ये भी अखबारात में खबर शाया होती थी कि वो ट्रेन जा रही है, इधर से खाली जा रही है, यानी जिन्होंने जाना है वो चले गए हैं, और उधर से भी आ रहे थे तो बहुत कंफर्टेबल तरीके से आ रहे थे। ये जो उस वक्त की किलिंग्स हैं वो इस तरह नहीं हुआ कि वो चलाए और वो हफ्तों चलती रही है या महीनों चलती रही है, नहीं। उन 4 माह के अखबारात से ये मालूम होता है कि वो आर्मी ने जल्द ही कंट्रोल कर लिया था, और ये इतनी बड़ी बदनज़मी नहीं थी। हम ये सुनते आए हैं कि उस वक्त इंतज़ामिया मफलूज हो चुकी थी। बड़ी ही हैरत हुई है ये देखकर कि कहीं से भी ये अंदाज़ा नहीं होता। सिर्फ 2 इदारों ने ये कहा था, एक पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस और एक बैंकिंग। पोस्ट ऑफिस ने ये कहा था कि चूँकि अब कुछ हमारा स्टाफ चला गया है तो इसलिए हम ये सर्विस अपनी मुअत्तल कर रहे हैं। बाकी पोस्ट ऑफिस भी खुले हुए थे, डाक भी डिलीवर हो रही थी और अखबारात भी छप रहे थे। आप ये देखें ना कि अगर आर्काइव में पड़े हुए हैं वो सारे अखबारात, तो इसका मतलब छप रहे होंगे। तो वो इसलिए छप रहे होंगे ना कि जिसने प्रिंट करने हैं, जिसने किताबत करनी है, जिसने टाइप करना है, जिसने डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाकर है, तो सारा कुछ द फैक्ट के ये सारे अखबारात मौजूद हैं। ये बज़ात खुद इस चीज़ का सबूत है कि वो जो बदनज़मी तो हो रही थी, लेकिन अगर हमारे ज़हनों में ये तस्वर है कि खून की नदियाँ बह रही थी और हर तरफ से किलिंग फायरिंग, तो ऐसी बात नहीं। सारे अखबार उधर पड़े हुए, किसी दिन का अखबार नहीं है जो मिसिंग था। कोई रीज़न हो सकती हैं, अगर एक अखबार उस दिन मिसिंग था तो दूसरे अखबार उस दिन के पड़े हुए। ये एक चीज़ थी जो मेरे लिए नई थी। ट्रेनों से गिराने के वाक़यात भी मुमताज़ मुफ्ती ने भी अपनी अलग नगरी में लिखा है कि मैंने खुद देखा है कि दिल्ली स्टेशन पे के करीब ट्रेन पहुंची थी तो बंदे आए और उन्हें देखा और एक मुसलमान को पकड़ा और उसको चलती ट्रेन से। हमारे अखबारात में भी है कि कोटली कराची के दौरान ख़ास तौर पे इस रूट पे लोगों को ट्रेनों से फेंका गया है। अगरचे उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि हिंदुओं को, लेकिन हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान में कोई गिराए थे तो वो थे, और जब उधर गिराए गए हैं तो वो हैं। तो इस तरह दोनों तरफ ही वाक़या हुआ। एक और खौफनाक वाक़या ये कि जड़ावाला का कि एक हिंदू लैंडलॉर्ड थे जो पंजाब असेंबली के मेंबर भी थे। उन्होंने अपनी फैमिली को, बीवी को और बेटी को भेजना चाहा और एहतियातन उन्होंने कर्नल दारा और एक उस वक्त के MLA थे, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, उनसे मदद मांगी। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये सामान पैक करें और हम इन्हें बॉर्डर तक पहुंचा के। और उनकी बीवी और बेटी उसमें बैठी, और जो न्यूज़ आइटम थी उसमें लिखा कि घर का भी उनका पूरा सामान था और 2 या 3 किलो सोना था। ये सब कुछ उन्होंने किया, उनको स्वार किया और वो उन्होंने गायब कर दिया। इनको कोई अंदाज़ा हुआ कि उसी एरिया में, कहीं जड़ावाला के एरिया में, वो ट्रक तो उधर निकला ही नहीं। वो हिंदू ज़मींदार परेशान हुआ और हालात ऐसे थे कि वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराना चाहता था, लेकिन उनके पड़ोसी जो मुसलमान थे उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ चलते। चुनांचे वो FIR दर्ज की। मेरे लिए ये एक इंटरेस्टिंग खबर थी कि उसके बाद क्या हुआ। अगले दिन के अखबार में है कि पुलिस ने रेड किया और इनको अरेस्ट किया, MLA को अरेस्ट किया। तो अखबारात में तो उनके 3-4 बंदों के नाम भी हैं। उस वक्त मैं भी चौंका कि पता नहीं यार ये नाम है, तो ज़ाहिर है फिर अगर कोई पढ़े उस फैमिली के उन नामों के पोते पोतियाँ देख रहे हों तो एक एम्बैरसिंग है। लेकिन फिर सोचा जब ये तारीख़ है अखबारात में उस वक्त छपा था तो ये नाम भी शाया करने चाहिए, तो ये नाम शाया किए। उसके बहुत बाद में सरदार शौकत हयात, हम सब जानते हैं, उन्होंने भी एक किताब लिखी है ए नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल। उसमें उन्होंने ये कर्नल दारा का लिखा है। इंटरेस्टिंगली उन्होंने लिखा है कि कर्नल दारा एक बहुत नेक इंसान था और उसने तो बहुत मदद की हिंदू औरतों को, और उनका तरीका ये था कि वो उनको उठाते थे और अपने किसी डेरे पे ले जाते थे और उनको प्रोटेक्शन में रखा। तो अफसोस की बात है कि इस बात को बड़ा एक्सप्लॉइट किया गया और उन पर ये इल्ज़ामात लगाए गए कि ये उनको करते। जब वो इतला IG पुलिस कुर्बान अली, जो फेमस कुर्बान अली जो उस वक्त IG थे, चाचा कुर्बान, क्या तो उन्होंने लिखा है शौकत हयात ने कि कुर्बान अली इतना IG अपसेट था इस बात से और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की ये कैसे हो सकता है कि हमारे इतने बड़े सीनियर बंदे वो इस धंधे में मुलव्वस हो। लेकिन सरदार शौकत हयात कहता है कि मेरी स्टोरी दुरुस्त है
وہ تو ہیلپ کر رہے تھے اور لے کے جا رہے تھے. لیکن پھر ایک چیز کامن سینس ہے کہ اگر کوئی ہیلپ کر رہا ہو تو وہ بھی پتہ ہوتا ہے جس کی ہیلپ کی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک واقعہ ہوا جس سے یہ معلوم ہوا کہ ادھر بھی یہ ہوئے ادھر بھی. زمینوں پہ جائیدادوں پہ قبضوں کا یہ ہے. اخبار میں ایک دن سر وہ ہندو جو ہے نا وہ کی فیملی پہ مل گئی اور سونا بھی ہاں سو بالکل انہوں نے Family کور کو کیا. نہیں ہاں فیکٹ ہے. لیکن میں نے اس کے بعد بھی یہ پڑھا کہ فیملی کی کوئی اسٹیٹمنٹ آئے یا وہ یہ بتائیں کہ یہ سارا کیا واقعہ ہوا تھا. لیکن وہ مجھے نہیں ملا. کہ یہ مجھے 4 سال لگے بھی اس لیے کہ میں ہر نیوز آئٹم جس نے مجھے الرٹ کیا میں اس کو فالو کرنا چاہتا تھا کہ کہیں یہ مس نہ ہو جائے, پتہ چلے کہ پھر آگے کیا ہوگا. اس کے بارے میں کچھ نہیں تھا. صرف یہ ہوا کہ اس کو ریکور کیا کیونکہ وہ اسی ایریا میں ہی کہیں انہوں نے رکھا ہوا تھا. یہ بھی میرے لیے ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ وہ ایم ایل اے اور وہ اس لیول کے بندے. ایک دن اشتہار شائع ہوا پاکستان ٹائمز میں. انہوں نے کہا کہ جی وہ انارکلی میں اس نام کی جو 4 دکانیں تھیں اب وہ سردار شوکت حیات مارکیٹ بن گئی. تو اس سے اندازہ ہوا کہ اس وقت یہ بھی ایک طریقہ شروع ہو گیا تھا کہ انفلوئنشل لوگ وہ پراپرٹی جو خالی ہو رہی تھی ان پہ وہ قبضے کر رہے تھے. اور یہ بات اس سے بھی مجھے معلوم ہوئی. اب ریسنٹلی ہمارے ایک بہت عزیز دوست ہیں, ان کی کتاب چھپی توقیر احمد فائق. انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی جو پنجاب میں سیٹلمنٹ کمشنر تھے بھٹو کے دنوں کے بعد کچھ دن, جن کا کام یہ تھا کہ وہ جو سیٹلمنٹ کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ تو ختم کر دیا تھا بھٹو نے. انہوں نے کہا کہ اس چیپٹر کو کلوز کریں کیونکہ جال سازیاں اتنی ہو رہی ہیں تو اس کو اب وائنڈ اپ کریں. تو یہ سیٹلمنٹ کمشنر تھے. انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی جو ابھی 2 ہفتے پہلے شائع ہوئی ہے اس میں انہوں نے لکھا, اور مجھے انہوں نے پہلے بھی بتایا کیونکہ میرے ڈھاکہ یونیورسٹی میں وہ روم میٹ تھے. وہ بھی ایک CSS آفیسر ڈی ایم جی گروپ میں آئے, ڈپٹی کمشنر رہے, کمشنر ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے اسے بھی مجھے ہلا دیا ہے کہ کیسے کیسے بڑے بندے کہتے ایسے ایسے بڑے بندے کہ جن کے اگر نام ہم لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم باوجود نہیں ہیں تو نام نہ لیں. تو میں نے ان سے ایک دفعہ کہا تھا کہ یار ایک نام ہی چلو بتا دو. کہتا سردار عبدالرب مشتر. سردار عبدالرب مشتر یعنی ایسے بندے دیکھیں ہمارے ذہن میں کتنا ان کا ایک تصور آتا ہے. کہتے وہ بھی اسی میں انوالو تھے اور وہ بھی آرڈر کر رہے تھے کہ اس کو الاٹ کر دو, اس کو مربع کر دو اور اس کو کر دو. میں نے کہا پھر وہ نام بھی لکھتے تھے. کہتے یار یہ نام لکھنے کی میری ہمت نہیں ہوئی. لیکن اس طرح کے بہت سے بات انہوں نے کہا کہ ان کے اپنے اسٹاف کے جو افسر تھے 17-18 گریڈ کے بندے وہ سب کہتے ہیں سر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بھی بڑے بڑے واقعات ہیں اور بھی بڑے بندے. یعنی ایسے لگ رہا تھا جس کو ایک محاورتاً کہتے ہیں نا بہتی گنگا میں سب. تو وہ سب اسی طرح یہ کر رہے تھے اور دونوں طرف سے لوگوں کو بھگانے میں بھی انہیں لوگوں کا حصہ تھا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جب یہ ایک دفعہ بھاگ جائیں گے تو بس ہم ان پہ قبضہ کر لیں گے. اب آپ جانتے ہیں کہ ڈان اخبار میں ایڈیٹوریل پیج پہ ان کا ایک فیچر ہے ڈان 75 ایئرز اگو 50 ایئرز اگو. اب میں 4-5-6 دن پہلے کی بات ہے کہ 75 ایئرز اگو میں وہ پڑھ رہا تھا. اس میں یہ تھا کہ سندھ گورنمنٹ کا پورے صوبہ سندھ کا جو لینڈ ریونیو ریکارڈ تھا جس بیرک میں تھا اس کو آگ لگ گئی. صبح تک پتہ ہی نہیں چلا. جب صبح آئے تو پتہ چلا کہ سب کچھ خاک. یہ وہاں کے لوگ جنہوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا تو اب وہ نیا ریکارڈ بنے گا تو ان کا نام آ جائے گا. یہ آپ کب لگی؟ یہ تو 75 سال پہلے. 77 سال بعد. ہاں یہ وہ 70 سال پرانی بات ہے. اچھا اسی طرح ہی وہ انڈیا میں جو مسلمان آتھرس تھے جنہوں نے وہاں کے حالات لکھے میں نے کیونکہ وہ بھی بہت پڑھے ہیں اس کے لیے اسی کے لیے فٹ نوٹس کے لیے تو وہاں پہ ایگزیکٹلی جو کچھ ادھر ہو رہا تھا وہی ادھر ہو رہا تھا. بلکہ اس حد تک ہو رہا تھا کہ اگر آپ نام ہٹا دیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ادھر ہو رہا تھا یا ادھر آ. وہاں بھی ایسی لوٹ مار ہو رہی تھی. وہاں طریقہ یہ ایک نے لکھا کہ وہاں ایسا ہوتا تھا کہ وہ انڈیا میں جو مسلمان رہ گئے نا انہوں نے کہا ہوتا یہ تھا کہ لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہو رہے تھے کہ حکومت نے آپ کے لیے ٹرکوں کا انتظام کیا ہے, فری میں آپ کو لے کے جائیں گے, اتنے بجے آپ فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں. اور ان 5-8 ٹرک کھڑے ہوتے تھے تو پھر جو لوگ بھی آ جاتے تھے وہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ چلے گئے, ان کے گھروں پہ قبضہ کرتے تھے اور بدماش قبضہ کرتے تھے. پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوا. اسی طرح انہوں نے کہا اور وہ مشہور جو ہمارا ایک شاعر بھی ہے بیدی
जो वो ICS अफसर था, किशन सिंह भी नहीं, वो तो एक और राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी, नहीं ये वो नाम नहीं अच्छा, आता। ये और है, शायद नाम ज़हन में आ जाए। वो PCS अफसर थे और वो साहिवाल में सेटल थे और उनकी भी ज़मीनें थी। उन्होंने ये लिखा कि हम ठीक ठाक रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो कुछ ज़मींदार लोकल आए और उन्होंने मेरे वालिद से कहा, जी आप हमारे बड़े हैं, ठीक आप इंसाफ परवर हैं, लेकिन हालात इतने ख़राब हो रहे हैं कि अगर किसी ने उफ तक भी आपको कह दी तो ये हमारे लिए बड़ी तौहीन आमेज़ बात होगी। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कुछ दिनों की बात ही है, तो आप चले जाएं और जो ही हालात ठीक हो जाएंगे आप वापस आ जाइए। तो वो बहुत खुश हुए कि देखिए मेरे मुसलमान भाई इतना हमारी केयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम आपको बॉर्डर तक छोड़ने के लिए जाएंगे। तो वो बॉर्डर तक कहते वो हमें छोड़ के आए। तो उसके बाद तो फिर वापस आना ही नहीं हुआ उनका, वो भी नहीं आए। जो इधर से आर्जी तौर पर गए थे वो इधर नहीं आ सके। ये सारी खबरें जो मैं आपको बता रहा हूँ इस किताब में डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारी तफसीलात लिखी हुई। उस वक्त सिनेमा हॉल चल रहे थे और वो इश्तिहारात उनके आते थे कि खबरदार जिन इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है वो ना आए, क्योंकि फिर आपको जाते हुए मुश्किल होगी। बाकी लाइफ इसी तरह ही चल रही थी। ड्रिंक पार्टियाँ भी जारी थी, अखबार में बड़े बड़े इश्तिहार आ रहे थे, शराब के नाम लिखे हुए, आधे आधे सफ़े के अखबार। मुझे ये भी बड़ी दिलचस्पी से मैंने पढ़ा कि कराची के एक ज्वेलर जो हिंदू ज्वेलर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा इश्तिहार दिया और वो थे कि ज़ेवरात हमसे ख़रीदें। और ये अगस्त की बात है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि उस वक्त कराची इतना पुरअमन था। अदरवाइज ज्वेलर तो ये इश्तिहार नहीं देगा और दुकानें भी नहीं खोल के बैठा होगा। और उसी ज्वेलर की तरफ से एक बड़ा इश्तिहार था, एक दुआया। और आप जानते हैं, सब जानते हैं कि रूबी है और सफ़ायर है और जो ये स्टोन्स। तो उन्होंने कहा था, ओ गॉड हमारे मुल्क को सफ़ायर की तरह नीला कर दे, फ्ला की तरह, आसमान की तरह। वो तो वो जो मोती और जो उनकी चीज़ें जो तारे वो थे, वही करके उस तो आसमान उसको ऐसा बना दे, हमारी ज़मीन को ऐसा बना दे। तो उससे यही बना। और डेली गज़ट अखबार जिससे मैंने खबरें उठाई हैं, 4 में से एक अखबार, उसके एडिटर ने पहले सफ़े पे बहुत बड़ा एक इतना बड़ा कॉलम बना के उसने लिखा, हमारा मुल्क पाकिस्तान। उसका नाम मिस्टर शर्मा। ये किसका मुल्क है? ये उनका मुल्क है जो इस मुल्क में रहते हैं। आपका मुल्क पहले कौन सा था? पहले हिंदुस्तान था। हम कहाँ रहना चाहते हैं? हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, हम अमन से रहना चाहते हैं। तो उसने लिखा कि भाइयों अमन से रहो, कोई नहीं। और उसने बड़े इश्तिहार में ये लिखा कि इंडिया में मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त कराची सबसे ज़्यादा पुरअमन शहर है। इतना पुरअमन था जहाँ वो उनके इश्तिहारात आ रहे हैं और कुछ। फिर मुझे ये भी ताज्जुब हुआ कि पुलिस ये कह रही है कि जो पॉपुलेशन आना शुरू हुई है तो बड़ी बदनज़मी हो रही है और ये लोग सिग्नल पे रुकते नहीं हैं पुलिस वाले, चालान किया जाएगा। और अखबार में आता था कि आज 390 साइकिलिस्टों के चालान किए गए, क्योंकि किसी की घंटी ठीक नहीं है, किसी की टेल लाइट ठीक नहीं है, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ साइकिलों पे। और इस तरह के भी इश्तिहार थे कि आज मैं पाकिस्तान टाइम के दफ्तर में गया तो मेरी साइकिल जो है वो वहाँ से कोई और साहब बदल के ले गए हैं, तो वो गलती से ले गए, अज़राए करम वो फ़लाँ दुकान पे वो छोड़ दे, मैं ये उधर रख देता। और डान की तरफ से ये इश्तिहार कि हमारे ऑफिस में कोई आया इश्तिहार देने के लिए, वो अपना हैट इधर भूल गया, वो अपना हैट आके ले जाए। तो इस लेकिन उस वक्त वो अपनी तरफ से इश्तिहार दे रहे। फिर मैं एक और दिलचस्प चीज़ मुझे नज़र आई कि उस वक्त लोगों ने लेटर्स टू एडिटर्स में ऐसी ऐसी बातें लिखी है कि आज हमें हैरत होती है। मसलन 1947 में इमेजिन करें कि एक शख्स ने ये लिखा कि अब पाकिस्तान बन गया है तो ये रुपए आने पैसे ख़त्म करें, अब ये डेसिमल सिस्टम आ गया है, आप वो रुपए लेके आए जिसके 100 पैसे होंगे जिस तरह बाकी दुनिया में। तो बाद क्योंकि अब हमने अपनी करेंसी बनानी है तो ये डेसिमल सिस्टम है। 47 में एक बंदे ने लिखा, 47 में एक बंदे ने कहा कि पाकिस्तान की जद्दोजहद की अलामत के तौर पे
کچھ چیز بنائی جائے، اور میری تجویز یہ ہے کہ بادشاہی مسجد اور لال قلعے اور جو ہمارا فورٹ ہے اس کے سامنے جو میدان ہے اس میں ایک مینار بنایا جائے۔ اب دیکھیں وہ تو 68 میں بنا ہے، لیکن اس بندے نے اس وقت ایک آئیڈیا دیا کہ یہ بنا جائے۔ ایک فتح خان ایبٹ آباد سے، انہوں نے کہا کہ یہ موسم میں بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو میں حکومت کو کہتا ہوں خبردار رہے، کیونکہ اس کے فصلوں پہ بڑے اثرات آنے والے ہیں۔ تو یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار وہ بندہ 47 میں اس نے یہ ویژولائز کیا تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سلمان تاثیر جو گورنر تھے، آپ جانتے ہیں کہ ان کے والد ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر، محمد دین تاثیر، وہ اور فیض احمد فیض، ان دونوں کی بیویاں انگریز عورتیں بہنیں تھیں۔ تو ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر انہوں نے ایک مضمون لکھا جو پاکستان ٹائمز میں چھپا، اور وہ پاکستان ٹائمز کا پورا ایک پیج ان کے مضمون میں تھا۔ انہوں نے 50 باتیں کی کہ پاکستان بن گیا ہے، یہ چیزیں ہیں جن پہ غور کریں۔ یہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ پاکستان کو آپ نے سیکولر اسٹیٹ بنانا ہے یا آپ نے ایک تھیوکریسی لے کے یعنی ریلیجس اسٹیٹ بتانا ہے۔ اس نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ NWFP کوئی نام نہیں ہے، اس کا نام یا پختونستان رکھو یا پٹھانستان رکھو۔ اس نے کہا کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے، یہ بڑے صوبے کے بڑے پرابلم ہوتے ہیں، کو 3 حصوں میں بنائیں، ایک یہ کرائیں حصہ اور وہ وسطی پنجاب کریں، اور وہ ملتان اور بہاول بنا کے ایک الگ صوبہ بنا دیں، تاکہ آپ کے کیونکہ ان میں ڈفرینٹ کمیونٹیز رہتی ہیں تو ان میں ایک سینس آف بلانگنگ ہوگی۔ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں آپ نے اتوار کو چھٹی کرنی ہے یا جمعے کو چھٹی کرنی ہے۔ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ملک میں کیا سسٹم ہوگا، آپ پریزیڈنشل سسٹم لانا چاہتے ہیں یا ڈیموکریٹک سسٹم لانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا آپ نے جو امپارٹنٹ ایشوز ہیں، مثلا پرچم کیسا ہوگا یا کلچرل چیزیں، تو یہ بیوروکریسی کے حوالے کرنی ہے، یا آپ نے ان لوگوں کے جو آرٹسٹ ہیں اور یہ اس طرح کے فائن آرٹس والے لوگ ہیں انہوں نے ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اور یہ کہ کیا آپ نے ڈاکٹروں کی کوئی فیس، آنکھ والے ڈاکٹروں کی کوئی فیس مقرر کرنی ہے یا وہ سارے پبلک سیکٹر میں ہی ہوں گے۔ تو یہ اس قسم کے 50 سوال انہوں نے ریز کیے ہیں۔ ان میں مجھے تو جو چند ایک فوری طور پہ ذہن میں آ گیا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، لیکن اس وقت اویئرنیس تھی کہ یہ پرابلم آگے چل۔ ایک انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان کو آپ نے بہت چھوٹا اسٹیٹس دیا، اس کو فوراً آپ بنائیں، ورنہ بلوچیوں میں احساس محرومی ہوگا، آپ اس کو فوری طور پہ پروونس کے طور پہ ڈکلیئر کریں۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ چیف کمشنر کا ایک پروونس تھا، اور جب یحییٰ خان کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ماشاء اللہ کے ضابطے کے تحت یہ وہ اس کو صوبہ کریٹ کیا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ پروونس تھا ہی نہ، ایک چیف کمشنر تھا۔ تو یہ ان 50 پوائنٹس میں سے جو ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر نے لکھے، ان میں سے یہ چند ایک ہیں جو میں نے بتائے ہیں اور کتنے ریلیونٹ تھے کہ اس وقت انہوں نے پائے۔ ایک صاحب نے لکھا کہ بچوں کو جو سزا دیتے ہیں وہ ختم کریں، کیونکہ یہ بڑے صفاقانہ چیز ہے اور زندگی بھر بچوں کے ذہنوں سے یہ نہیں جاتی جو انہیں ڈنڈے پڑے ہوتے ہیں، تو اسی لیے بچوں کو پراپر ایجوکیشن دی جائے۔ ایک پادری نے خط لکھا، انہوں نے کہا کہ لارڈ میکالے نے فلاں تاریخ کو برٹش پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ ایجوکیشن سسٹم انڈیا میں یہ لے گیا ہے، اور اس ایجوکیشن سسٹم میں جو میرے لیے یہ بھی حیرت تھی کیونکہ لارڈ میکالے کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ سنا ہوا ہے نا، وہ نیگیٹو یہ وہ، انہوں نے کہا اس کی تجویز یہ تھی کہ آپ ایک پرائمری اسکول کھولیں جہاں کم از کم 200-300 بچوں کے ایریا کا اسکول ہو، ان کو وہاں پہ دودھ روزانہ پلایا جائے، ان کو ریلیجس ایجوکیشن دی جائے اور ان میں ہارمنی پیدا کی جائے، کیونکہ جتنا آپ ایجوکیشن پہ اسپینڈ کریں گے تو آپ کو جیلیں کم بنانا پڑیں گی، یہ اس کی فلاسفی تھی۔ تو اب جب کہ ملک آزاد ہوا ہے تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایلیمنٹری ایجوکیشن پہ زور دیں، بچوں کی خوراک پہ زور دیں، ایکسرسائزز کروائیں اور ان کا سلیبس وہ رکھیں جو موجودہ دور کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا۔ اب ہم نے کچھ اور لارڈ میکالے کے بارے میں سنا ہوا تھا، میرے لیے یہ بھی بڑی چند ایک بہت دلچسپ چیزیں تھیں، خبریں تھیں، مثلاً ایک یہ کہ نیو یارک میں ایک کپل کو، ایک بندہ اور بندی کو اریسٹ کیا پولیس نے چوری کرتے ہوئے، تو اس سے پوچھا، تحقیقات کی، تو اس نے کہا ہماری کل شادی ہے، ہم دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا
کہ ہم شادی کی رات کو یادگار بنائیں گے 3 چوریاں کر کے. تو آج پہلی چوری میں ہی ہم آئے ہیں تو آپ نے ہمیں پکڑ لیا. تو یہ ایک انٹرسٹ میں نے یہ خبریں اس لیے لگائی ہیں کہ ان خبروں کو پڑھتے پڑھتے بندہ اتنا سیریس ہوتا ہے. تو یہ خبر تھی جو میں ایک سندھ گورنمنٹ کا اشتہار تھا. انہوں نے کہا کہ ہم بی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں اور بچوں کو ٹریننگ دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ بچے جو انٹرسٹڈ ہیں وہ اپلائی کریں اور تعلیم میٹرک فیل یا پاس تاہم پاس کو ترجیح دی جائے. یہ ایک اشتہار ہو رہا تھا. اب چونکہ آرمی کا ایونٹ ہے تو میں آرمی سے ریلیٹڈ جو ان دنوں خبریں شائع ہوئی تھی وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی تو ایک ہی تھی, یونائٹیڈ انڈیا ایک ہی تھا, تو آرمی بھی تھی. تو جب پارٹیشن ہوئی تو اس کے بعد دہلی جی ایچ کیو میں ایک باضابطہ تقریب ہوئی تھی جس میں انڈین آرمی نے پاکستان آرمی کو فیئرویل یعنی خدا حافظ کہا تھا. اور اس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی تھے, پنڈت نہرو بھی تھے اور سارے جو اس وقت سینئر موسٹ لوگ تھے. تو پاکستان کی طرف سے پاکستان میں ایک اس وقت تھے بریگیڈیئر رضا جو بعد میں میجر جنرل رضا بنے اور فارن آفس میں بھی آئے. وہ فارن آفس کے سیکٹری ایڈمنسٹریشن میں نہیں شوکت یہ ان کے جنرل رضا این اے رضا یا ایم اے رضا این اے رضا وہ آئے تھے. جب میں اکیڈمی میں تھا تو اس وقت بھی وہ وہاں آئے تھے کیونکہ اکیڈمی کو کچھ گورنمنٹ ٹیک اوور کرنا چاہتی تھی اور وہ کچھ دیکھنے آئے تھے کہ یہ کس کے پاس ہو, پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہو یا سول سروس اکیڈمی کے پاس ہو یا کیا ہو. تو اس وقت سے تو انہوں نے اسپیچ کی تھی اور انہوں نے اور انڈیا کی طرف سے تھے ایک میجر جنرل کریاپا جو غالباً پہلے ان کے آرمی انہیں تقریب کی. ان کی تقریر پڑھے تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ پاکستان سے کنفیوژن تھا یا یہ ہوا کیا. اس نے کہا دوستو پاکستان آرمی کو, تو انہوں نے کہا دوستو ہم نے 100 سال سے ہم اکٹھے رہ رہے ہیں, ہم نے جنگیں اکٹھی لڑی ہیں, ہم نے جیلیں بھی اکٹھی کی ہیں, ہم دوست ہیں, ہم بھائیوں کی طرح ہیں. ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اپنے ملکوں میں بھی جا کے ہم ایک ہی ہوں گے, ہم اپنے پورے سب کانٹیننٹ کو ہم ڈیفینڈ کریں گے, ہم ڈفرینٹ نہیں ہو رہے کہ یہ ہم ایک ہی چیز رہیں گے. تو انہوں نے اس قسم کے جذبات کا اظہار کیا. جواب بریگیڈیئر رضا نے بھی لپیٹے ہوئے الفاظ میں ایسا ہی کہا کہ ہم امن برقرار رکھیں گے اور اس طرح کریں. تو ایک فارمل تقریب کے ذریعے آرمی کو ہوا اور پاکستان گورنمنٹ نے آفیشلی یہ کہا تھا. اور جو پاکستان کے پہلے آرمی چیف تھے وہ انگریزی تھے, جنرل نصر جی, ہاں جی, انہوں نے یہ کہا تھا آرڈر آف دی ڈے. انہوں نے کہا تھا کہ اس میں بہت سی انڈین یونٹس جو پاکستان میں ہیں انہوں نے ادھر ٹرانسفر ہونا ہے, ہم نے ان کی پوری رسپیکٹ کرنی ہے, ان کو ڈیسنٹ طریقے سے فارملی ان کو رخصت کرنا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں انڈین آرمی سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ جنہوں نے ادھر آنا ہے ان کو بھی اسی طرح کا ریگارڈ, رسپیکٹ اور پروٹوکول دے کے بھیجا جائے گا. میں نے اسی دنوں یہ خبر بھی شائع ہوئی کہ انڈیا کو گندم کی کمی ہو گئی تھی تو سندھ سے 20,000 ٹن گئی تھی. تو اب کیا چیز گندم کیونکہ اس وقت تو ایک ہی ملک تھا نا, یہ ایسے ہی ہے جیسے سندھ سے پنجاب میں چیز آ جائے. تو اب وہ پارٹیشن ہوئی تو سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ اب وہ گندم آپ ہمیں واپس بھیجیں. تو ایک خبر یہ تھی کہ وہ اس میں سے 2,000 ٹن آج شپ کے ذریعے کراچی پہنچ گئی. یعنی یہ عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ ایک ہی ملک تھا پھر وہ سیپریٹ ہو گئے تو پھر یہ چیزیں ہو گئی. تو یہ اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں جو اچھا خواتین اغوا ہوئی یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. اس کے بھی اعداد و شمار ایشو پہ ہر ہفتے ایک بلیٹن جاری ہوتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس ہفتے ہم نے 2,340 ہندو خواتین کو ان کے حوالے کیا اور انہوں نے 1,290 یا 4,000 اس طرح کے اعداد و شمار آتے تھے, جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ دونوں طرف ہی اغوا ہونے کی بات آتی ہے. اسی پروسیس میں مجھے یہ ایک حیران کن بات لگی کہ مشہور کشمیری لیڈر عباس چودھری, غلام عباس, اب نام سنا ہے ہم سب, ان کی بیٹی بھی اغوا ہوئی تھی اور وہ پھر انڈیا میں ہی وہ غالباً کوئی ہندو یا سکھ ہے اس کے قبضے میں ہی رہی اور ان کو وہ واپس لے آئی تھی. کیونکہ جو میں نے وہ مختلف کتابوں میں پڑھا, ایک میں نہیں ایک سے زیادہ, وہ یہ تھا کہ وہ خاتون نے کہا میں نے ادھر ہی رہنا.
تو یہ اتنے بڑے لیول پہ بھی اس طرح کی یہ واقعات ہوئے ہیں، کلنگز ہوئی ہیں. پھر جو کشمیر میں شروع ہوئی ہے تو اس کے بھی حالات بیان ہوئے کہ آج یہ علاقے پہ قبضہ کر لیا، وہ سری نگر تک پہنچ گئے، آج بارہمولہ پہنچ گئے، آج میر پور کو آزاد کروا لیا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ پوری داستان بھی یہاں موجود ہے. اور یہ بھی موجود ہے کہ انڈیا نے پاکستان کو 20 کروڑ روپے، جو ہمارا شیئر تھا وہ 75 کروڑ روپیز تھا. پہلے مرحلے میں انڈیا نے 20 کروڑ روپے دیے تھے جو ریزرو بینک آف انڈیا میں ہی پڑے ہوئے تھے، کیونکہ پاکستان کا تو اپنا بینکنگ سسٹم تھا ہی نہیں. اس کے بھی ہر ہفتے بیان آتا تھا کہ اب اتنے پیسے خرچ ہو گئے، اتنے ہیں پاکستان کے، اتنے پڑے اتنے پڑے. تو مجھے یہ بھی ایک حیرت تھی کہ ویسے ہی ایک دوسرے کو تانگ اور لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، لیکن ان کے اسٹیٹ بینک نے یہ نہیں کہا ریزرو بینک کہ نہیں ہم نے نہیں آپ کے بل پاس کرنے. میرے لیے یہ بھی بڑی حیران کن بات تھی کہ چکوال، منڈی بہاؤالدین، ٹنڈو آدم، بنو، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹاؤن کمیٹیاں، ان کی طرف سے بھی یہ اشتہار آتے تھے کہ ہمیں ایک اسسٹنٹ کی ضرورت ہے تو یہ کوالیفیکیشن آپ اپلائی کریں. اگر سوال ہے کہ اگر پیسے نہیں تھے، سسٹم نہیں، تو سارا کچھ چل رہا تھا اس وقت. وہ ہندو ہو گئے جو چھوڑ کے چلے گئے تو انہوں نے ان کی بجائے کر دیا. اور یہ چھوٹی چھوٹی پلیسز سے بھی آ گئے. یہ بھی بڑے حیران کن بات تھی جب ہم دیکھتے تھے کہ فلاں گاؤں میں 10 بندے مارے گئے اور کمشنر اور ڈی آئی جی ادھر پہنچ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک ایسا سسٹم تھا کہ جہاں بھی کوئی واردات ہوتی تھی تو پولیس بہت ایکٹیو تھی اور وہ پہنچ جاتی تھی. ایک نیوز آئٹم یہ تھی کہ ایک 10 سال کے بچے سے جو دودھ بیچ رہا تھا اس کے پاس 6 چشمے پکڑے ہوئے این کے. تو پولیس نے اس سے پوچھا بچہ یہ کدھر سے لے کے آئے ہو؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پولیس اسے پوائنٹنگ مجسٹریٹ کے پاس لے گئی اور اس کو کوئی قید ہو گئی. تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ صرف 6 چشمے اس کے پاس تھے، کیونکہ اس وقت ایگزمپشن یہ تھی نا کہ یہ تو دودھ فروش ہے، اس کے پاس کدھر سے آئے، اس نے کسی دکان سے اٹھا لیے ہوں گے چوری ہوئے. یعنی اس پہ یہ آنس ڈالا ہوا اس وقت کے سسٹم کے مطابق. ایک انٹرسٹنگ نیوز آئٹم تھی کہ لاہور کینٹونمنٹ میں ایک بندہ جا رہا تھا تو پولیس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں راول پنڈی کا فلاں. انہوں نے کہا ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو اس کو نہیں ہے تو اس کو پکڑ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کو اس وقت انگریزی سسٹم میں وہ یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی سے بھی کوئی کویشچن کر سکتی تھی. آج کے لحاظ سے تو شاید یہ آزادی کی خلاف ورزی ہو، لیکن کسی پہ بھی شبہ ہوتا تھا تو وہ اس طرح پکڑتے. ایک اور حیران کن خبر یہ تھی کہ 1 اگست 1947 کو میجر عاشق حسین کو مرڈر کر دیا گیا تھا. میجر عاشق نواب صادق حسین قریشی، ان کے فادر میجر عاشق حسین قریشی، تو یہ ایم ایل اے تھے. اور ریزن یہ دیا کہ وہ کار میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک اور ایم ایل اے تھے رانا ولی محمد اور ایک چٹھا محمد حسین چٹھا، یا شاید ان کے والد کوئی، تو چٹھا نام مجھے یاد ہے، وہ تھے. پولیس نے روکا، ٹریفک کانسٹیبل نے، وہ بریک لگاتے لگاتے آگے نکل. کانسٹیبل ادھر ہی کھڑا ہے، اشارے سے کہا پیچھے آؤ. وہ گاڑی ریورس کر کے آئے. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ جو گاڑی سوار تھی انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو رکنے کا اشارہ کیا تھا ادھر، آپ ادھر کیوں چلے؟ تو اس نے کہا میں اب واپس آ گیا ہوں نا. بولو کیا کہنا چاہتے؟ اس نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے آگے کیسے چلے گئے تھے؟ اس نے کہا شٹ اپ. ان کے پاس ریوالور تھا، انہوں نے ریوالور لیا اور اس بندے کو کل کر دیا. میجر عاشق حسین جو ایم ایل اے تھے، سٹنگ ایم ایل اے پنجاب اسمبلی کے. میں نے وہ ڈیٹ نوٹ کی اور میں نے اس نیوز آئٹم کو بھی فالو کیا کہ اس کے بعد کیا ہوا. پولیس والے کو مرڈر کر دیا یا پولیس والے نے مرڈر کر دیا؟ پولیس والے نے مرڈر کیا ایم ایل اے کو. اب وہ جانتا تھا یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس وقت ہاں ہو سکتا ہے جانتا بھی ہو سکتا ہے کوئی پرانی بات ہو، لیکن واقعہ یہ. میں نے اس خبر کو فالو کیا تو پروسیڈنگز عدالت میں چلی. سیشن جج ملک فتح خان تھے، ان کی عدالت میں. تو رانا ولی محمد گواہ انہوں نے اسٹوری سنائی، اور یہی اسٹوری جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے یہی سنائی ہے کہ اس طرح ہوا. انہوں نے اس کو شک اپ کیا، وہ آگے نکل گئے تھے، یہ کیا. اور 3 مہینے کے بعد قتل کے اس مقدمے کا فیصلہ ہو گیا اور اس کو سزائے موت دے دی گئی. اب وہ انگریز کا قانون تھا، 3 مہینے میں قتل کا فیصلہ ہو گیا تھا. اب وہی قانون ہے تو 3 مہینے، 3 سال، 30 سال، 20 سال تک چیزیں چلتی رہی. یہ خبر میں نے اس لیے لگائی ہے کہ ایک اندازہ ہو کہ اس وقت یہ سسٹم تھا اور اتنی ایفیشنسی تھی اور پولیس اور عدالتیں اتنی ایفیشنٹلی کام کر رہی تھی. یہ وہ ساری چیزیں آپ نے 20 منٹ دیے، میں نے زیادہ لے لیا.
اس میں 4200 نیوز آئٹمس ہیں. یہ بک ادھر ہی پڑھی ہوگی, کوئی بھی آپ پڑھیں گے تو اب مے بی کہ کسی کو اچھا اس میں اشتہار طلاق 4 شادیاں کرنی ہیں تو آ جائیں, یہ کرنے. اس وقت کے اشتہارات بھی میں نے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے لگائے ہیں کہ بھئی یہ اس وقت بھی یہ چیزیں تھیں, معجون فلاں اور خمیرہ فلاں وغیرہ. پھر اشتہار جو اس وقت ان چیزوں کے آتے تھے وہ بھی یہ نے دیکھ کے ہمیں خوشی ہوگی کہ اچھا یہ 47 میں تھے, آج بھی ہیں. اور بہت سے ایسے آئٹمس ہیں جن کے آج نام ختم ہو گئے. اس سے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی بھی ادارہ اور ملک بدلے ہوئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کرتا تو وہ تاریخ اس کو ایسے اڑا دیتی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو اس وقت بینکوں کے نام تھے وہ ختم ہو گئے, اب نئی نئی چیزیں سامنے آ گئی. اب اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اور جیسا کہ میں نے تو کراس کیا ہے, جی نہیں وہ کراس نہیں کریں گے. اچھا نہیں میں میرا تو ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے. قانون فالو کرنے والے کتاب جو کہاں سے ملتی ہے؟ جیسے سر میں یہ قدم کھڑا ہے, میں I will do it. خریدنا ہاں خریدنے کا. ہاں وہ کیا پہلا سوال جی. آپ نے کافی ذکر کیا کلنگس کا اور اغوا کا, جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. سکھوں کے بارے میں بڑا کہا گیا تھا ایسے کہ سکھوں نے کلنگس کی, کرپان پہ چڑھا دیا, فلاں ہو گیا. نہیں، تو آپ نے جو یہ تحقیق کی ہے یا جو آپ نے ان دنوں جو اخبارات میں چھپا, ہاں جی ان دنوں تو مطلب اگست کا مہینہ ہی ہے, اگست ستمبر اکتوبر ہاں نومبر جی دسمبر ہاں جی اگست ٹو دسمبر ہے. تو یہ زیادہ چیزیں تو اگست میں ہوئی یا پہلے پروبیبلی پری اگست بھی ہوئی ہوگی جب لوگ ہجرت کر رہے تھے. تو آپ کے کوئی نظر میں ایسی خبریں گزری بہت ہے سکھوں کے بارے میں؟ سکھوں کے بارے میں نے پہلے کہا کہ 5-6 جگہوں پہ بہت زیادہ ہوا ہے. دلی میں ہوا ہے, امرتسر میں ہوا ہے, جلندھر یہ وہی ہے, گرداسپور میں ہوا ہے. یہ 3 بڑے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ان کے ولیجز میں ہوا ہے, وہ بھی اس میں خبریں لگی ہوئی ہیں. اور پنجاب میں مسلمانوں پر زیادہ قتل عام ہوا ہے الور میں, پانی پت میں اور دہلی میں. لیکن یہ 2-2 3-3 دن میں یہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو گیا. پٹیالہ میں بھی اس طرح ہوا ہے, تو ان کی خبریں بھی لگی ہوئی. یہ کتاب چھپی تو مجھے ایک صاحب نے ملتان سے فون کیا, کیونکہ میں اپنا فون نمبر دیا تھا کہ کوئی بھی اگر کسی کا کویشچن ہو تو انہوں نے کہا کہ جناب گاندھی جی نے بیان دیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کیے بغیر گزارا نہیں ہے, تو آپ نے وہ خبر نہیں لگائی اس میں, تو کیا آپ نے ان کو کچھ پروٹیکشن دیا ہے یا کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا جب میری گفتگو ختم ہوگی میں اس صفحے کی پکچر لے کے آپ کو ابھی واٹس ایپ کرتا ہوں. اور انہوں نے کہا آپ کی کتاب میرے پاس ہے اور میں بڑی دلچسپی سے پڑھ رہا ہوں. گفتگو ختم ہوئی, میں نے اس کی پکچر لی, ان کو میں نے سینڈ کیا, تو ان کا اسی وقت جواب آیا کہ جی ہاں میں ابھی اس صفحے پر پہنچا نہیں ہوں. انہوں نے کہا انہوں نے وہ بیان فلاں تاریخ کو دیا تھا تو اس تاریخ تک نہیں تھا, تو میں نے اس سے اگلے دن تو میں نے اسے بتایا کہ اس وقت کے اخبارات میں ڈیٹ مثلا آج کے ہے نا, تو بعض اخبار 2 دن آگے کی ڈیٹ لکھتے تھے, بعض 1 دن کی ڈیٹ لکھتے تھے. چنانچہ یہاں پہ ان ڈیٹس کا وہ کیوں ایسا لکھتے تھے, ان کی اپنی کوئی کنسٹیٹیوشن ہوگی. تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ فلاں تاریخ کو اس نے بیان دیا تھا, میں اس تاریخ کے اخبار میں دیکھ رہا ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہو, انہوں نے بہت ظلم کیا ہے اور اس میں کسی شبے کی بات ہی نہیں ہے. گرداسپور میں اور جالندھر میں بہت کیا ہے, کلنگ ہوئی ہے, لیکن یہ کلنگ ہوئی 2-4 دن ہی. ہوشیارپور لیکن اس کا جو نا میرا دوسرا اس کا یہ تھا کہ اگر انہوں نے کیا تو یہاں پہ بھی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی. یہاں پہ جتنے محلے ابھی راولپنڈی میں ہے, لاہور میں ہے, اور بھی شہروں میں محلے ہیں جو کہ ہندوؤں اور سکھوں کے نام سے ہیں. اچھا لاہور میں because my father shifted in 1946 Lahore, we shifted in 1948. Christian Nagar was the latest colony. بالکل ہندوؤں کی نا. اچھا وہاں پہ ایک مشیٹ ڈکلیئر تھا, یہاں پہ بیسیکلی پوسٹ اینڈ ٹیلیگراف, سیکریٹریٹ اور اکاؤنٹس برانچ, ان کے امپلائز کو الاٹ ہوا تھا پورا محلہ. وہ شیر صاحب آتے تھے, وہ گھر کھولتے تھے, جو کام کی چیزیں ہوتی تھیں وہ ٹرک میں ڈالتے تھے کہ جی ہم مہاجر کیمپ میں دیں گے. ایک ساتھ جب بندے ہوتے تھے ٹرک لے کے گودام میں چلے جاتے تھے. باقی ہمارے گھر پہ جیسے تھا, سکھوں کا گھر تھا, اس میں گرنتھ تھا, ایک چرخہ پڑا ہوا تھا مجھے یاد ہے, اور
2 पलंग थे, बाकी जहाँ वहाँ पे जितना सामान था वो स्टेट सब ले गए थे, ये था। और जो किलिंग हुई है या वो सिर्फ शालमी में हुई है, एक मोहल्ले में, बाकी संत नगर में कोई आग नहीं लगी, कोई बंदा नहीं मरा, राजगढ़ में कुछ नहीं हुआ, विवाद गार्डन में कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा इचरे में हुआ, है थोड़े छोटे लेवल, बहुत छोटे लेवल पे इचरे में हुआ। इस इलाके में कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक घर भी नहीं लुटा गया, ना कुछ जला, सिर्फ शालमी में, क्योंकि साथ वो सारे वो अमृतसरिये थे, आगे पीछे ग्वालमंडी थी, ये वो थे, और ये कि हुआ भी सारा हम होशियारपुर में था, और अमृतसर, ये जलंधर, तो ये वहाँ पे हुआ। हाँ, पिंडी में जाए, मेरा अपना गाँव है यहाँ पे, पिंडी में है कि यहाँ पे क्योंकि सिखों की अमीर लोग थे, ठीक है, हम जितने थे यहाँ पे पिंडी वाले सारे जो थे हम इनके कर्जदार थे। इन्होंने फिर वो बैंक खाते भी चलाए, उनके घर भी चलाए, मारा पीटा भी, और पूरा पिंडी इन्होंने खाली करा दी। कोई और सवाल भी? ये सही था आपको, ये जो आपने तारीखें मुकर्रर की 1 अगस्त से 31 दिसंबर, इसकी क्या बुनियाद थी? सर उसकी बुनियाद ये थी, मेरे जहन में ये था कि इसको आगे तक 1 अगस्त तो पाकिस्तान का से मैंने तो 14 अगस्त से किया था, फिर किसी ने कहा 1 अगस्त से शुरू कर दें, क्योंकि चीजें कब जी हाँ, चीजें तो शुरू हो बाद गया था में काम। मैंने इसलिए किया कि मैंने अपने हमारे चेयरमैन CBR रिटायर्ड, उनके साथ जब मैंने ये शेयर किया तो उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने कहा कि देखो इतना एम्बिशियस मत बनो, आप 5 महीने का ये कर लो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितना बड़ा काम है, उसके बाद आगे चलना। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप तो एक क्लू दे रहे हैं कि भी इस तरह भी किया जा सकता है, तो और कोई बंदा किसी को शौक होगा वो 48 का कर लेगा, 49 का कर लेगा, आप अकेले नहीं कर सकते। जब मैंने ये शुरू किया तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इतना आसान काम नहीं है कि आप ये एक दिन का देखिए, अंग्रेज़ी से तर्जुमा करें, फिर वो तो वगैरह। तो इसलिए मैंने तो ये किया कि चलो 47 को कवर कर देते। जब ये किताब छप गई तो यासर पीरज़ादा ने कहा, उन्होंने कॉलम इस पे लिखा, तो उन्होंने कहा कि जी मैं ये सजेस्ट करूँगा, आथर से मेरा तारफ़ नहीं है उनसे, जो जंग में कॉलम मेरा तारफ़ नहीं है, इनकम टैक्स कमिश्नर। ये बस पेशावर असम्बली ने करारदाद पास की और उन्होंने कहा कि जी अब हमारा इस्लामी मुल्क बन गया है, मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जाए, जिसका कि मुस्लिम लीग ने वादा किया। मैंने वो लिखा। डेरा गाजी खान में कोई जलसा हुआ तो उन्होंने कहा कि गायक की अपनी जो वो जो है रेडियो ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू हुआ, वो भी लिखा है? नहीं, वो 47 में नहीं, वो 48 में। चलो सर 48 में है। हाँ नहीं, ये तो 47 है। समझ तो अब मैं इन्हें ये नहीं, इसको अक्सर लोगों ने इस एंगल से देखा है, दोस्तों ने, कि अच्छा कि ये बंदा खुद सेकुलर माइंडेड तो नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि रिसर्चर अगर वो अपने जहन में अपने आप कुछ है वो एसोसिएट कर देता है ना, तो वो फिर वो रिसर्च खत्म फिर है, सारी फिर चीजें तो कवर जीरो होनी है। चाहिए। हाँ, इसमें मैं किया, जिसने वो जी, कहा डॉक्टर वो भी कहा जी। बस आपने बस फरमाया बस मैंने इसमें लिखा है कि कायद-ए-आज़म ताख़ीर से पहुंचे। हालांकि हम तो ये कहते हैं ना कि कायद-ए-आज़म घड़ियां मिलाते थे अंग्रेज, हम तो यही सुनते हैं ना कि वो इतने वक्त के पाबंद थे कि वो मिनट भी दाएं बाएं नहीं होते थे। तो पहली नमाज पे, ईद पे वो लेट पहुंचे थे, उनका कसूर नहीं है, उनका मिलिट्री सेक्रेटरी ADC उनकी जिम्मेदारी है वक्त पे पहुंचाना। वो आखिर में पहुंचे, सबसे पिछली लाइन में वो बैठे, और 10 बजे का टाइम मुकर्रर था, और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर उन्हें कह रहे हैं मौलाना को कि कायद-ए-आज़म आ रहे हैं। वो कहते यार, उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब ये नमाज अल्लाह के लिए हमने पढ़नी है, गवर्नर जनरल के लिए पढ़नी है। उन्होंने ऐलान किया, उठे सीधी करें सफ़ें, लोग खड़े हो गए, और कायद-ए-आज़म उसके बाद आए, और जहाँ सबसे पीछे लोगों के जूते पड़े थे वहाँ पे उन्होंने खड़े होते कायद-ए-आज़म पेपर रिजवान साहब ने ये मेंशन किया हुआ था जी। तो यानी उस वक्त जी जी। सर आपने बीच में फरमाया कि ये जो स्टेट बैंक के पैसे थे वो पूरा उसका हिसाब आता था कि कितने खर्च हो गए, कितने रह गए। हम ये पढ़ते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का शेयर नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से देने के लिए गांधी जी ने वन बर्थ रखा, उसकी वजह से मारे भी गए। तो ये कुछ थोड़ा सा लगता है। ये तो ऐसा था कि हर चीज़ डिवाइड हुई थी। ये हुआ था कि पाकिस्तान को एयरफोर्स के 3 स्क्वाड्रन मिलेंगे, इतने शिप मिलेंगे, रेड क्रॉस इतनी तकसीम होगी, किताबें इतनी तकसीम होगी, हर चीज़ का। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा है फ्रीडम एट मिडनाइट में, खुदा जाने सही है यानी, उसने कहा कायद-ए-आज़म ने ये कहा था कि बग्गी ये जो है ना ये जानी चाहिए, वायसराय की बग्गी जो है ना ये मैंने लेनी। फ्रीडम
फ्रीडम Midnight मिडनाइट फ्रीडम, उन्होंने लिखा कि इतना है तो लोग हैरान थे कि मिस्टर जिन्ना इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि बगी हो जाएगी। बहरहाल तो इतनी तकसीम हुई थी। फिर पाक आर्मी की एक स्टेट, अच्छा आपका सवाल पहले वो ये है कि ये तय हुआ था कि जो कैश होगा वो 75 करोड़ रुपीस होगा। तो पहले मरहले में उन्होंने 20 करोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा दी थी। लेकिन वैसे हकीकत ये है कि पार्टीशन के बाद गांधी के रवैये में इतनी तब्दीली आ चुकी थी कि पाकिस्तान में भी लोग हैरान थे कि यार इस बंदे को क्या हो गया। वो हर वक्त यही कह रहा था कि जो इधर से गए हैं उनको वापस इंडिया में लेके आओ, जो मस्जिदों को गिराया है उसको ठीक करवाओ, ये बार बार कह रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि पैसे भी दो। और भूख हड़ताल की 15 जनवरी को इंडियन गवर्नमेंट ने बाकी 55 करोड़ रुपए भी पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करा दिए थे और 30 जनवरी को उनको फिल कर दिया गया था। और उस ट्रिब्यूनल की जो प्रोसीडिंग्स है उस पर पूरी एक किताब छपी है, मैंने वो भी पढ़ी है, जिसमें कातिल जब वो बयान दे रहा था तो उसने कहा जनाबे वाला मैंने ये जुर्म किया है, ये जो मेरे वकील खड़े हैं ना मुझे बचाने के लिए, ये मेरे नहीं है, न मैं इनकार करता हूँ, मैंने कत्ल किया है। और वो गॉड से नाम था, गॉड से उसने ये कहा। और जो उसने पूछा कि क्यों, तो उसने कहा कि जी ये तो मुसलमान हुआ हुआ है, ये हिंदू का नाम ले के मुसलमान है, ये कहा है पाकिस्तान में इतने जुल्म हुए हैं और ये कह रहा है कि इनको बचाओ, इनको खाना खिलाओ, इनको करो, इनको कराओ। तो बहरहाल 55 करोड़ रुपए बाद में 15 जनवरी को पाकिस्तान के अकाउंट में आए और उसको फिर नहीं छेड़ा और उसके 2 हफ्ते के बाद उनकी ये इस हद तक बात। दूसरा सर, ये मैसेकर के जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये यकीनन उस वक्त जो शाया हुए वो ज़्यादा ऑथेंटिक होने चाहिए, लेकिन अगर आप गौर करें जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, मगरबी पंजाब में कोई हिंदू या सिख नहीं बचा, इसी तरह मशरकी पंजाब में कोई हिंदू या सिख नहीं बचा, या मारे गए या इतना खौफ और हरास हुआ कि उन्हें माइग्रेट करना पड़ा। इसलिए ये समझना है कि सिर्फ 15-20 हज़ार लोग इतनी बड़ी आबादी में मरने से इतना बड़ा टर्न आउट करना पड़ा, ये कुछ बिल्कुल एक्सेप्ट करना मुश्किल है। और भी बहुत से जो सवाल आप लोग करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ कि उन 5 महीनों के इन अखबारात में जो कुछ छपा था मैंने वो प्रोड्यूस कर दिया, मैं उसको सही या गलत की नहीं करता, यही बात छपा यही था। इसीलिए कि उस वक्त प्रेस इतना आज़ाद था। बखुदा मुझे हैरत हुई जब मैंने सिविल एंड मिलिट्री गज़ट के इदारिया पढ़ा, बल्कि उनके पहले पेज पे लिखा हुआ है कि हमें गवर्नर ने हुक्म दिया है कि इस किस्म की कोई खबर ना शाया की जाए, चुनांचे उनके हुक्म की तामील में अब खबरें नहीं शाया कर रहे। और अगले दिन गवर्नर हाथ जोड़ के उन्हें कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई है, कायदे आज़म ये कह रहे हैं कि जी गलती हो गई है, प्रेस पे कोई पाबंदी नहीं है और लोगों ने ये लिखा। सर मैं ऐड करूँ, हमारे गांव है जिसमें अब जो है उसमें हमारे सिर्फ 2 मुसलमानों के घर थे, पूरी 2 लाख, बाकी सारा हिंदुओं का था। एक भी हिंदू मारा नहीं गया। ये अलग बात है कि सारे घर लूट दिए गए थे बाद में, लेकिन वो सारे चले गए थे। उसके बाद फिर जो है ना वो आस पास गाँव के भी, हमारे गाँव के भी, लेकिन बंदा कोई एक भी नहीं मारा गया। इसी तरह ये जो है अपना चकवाल के नजदीक जो गाँव है, बंदे नहीं मारे उन्होंने, सीधी बात है। भूखे लोग थे, हम कर्जदार थे, हमने उनसे जो बही खाते छीने, जलाए। अब कृष्ण नगर में एक बंदा भी पूरी नहीं मारा गया, लेकिन जो लोग आए हैं होशियारपुर से, हमारे पड़ोसी थे, एक साइड में होशियारपुरी थे, 7 जलंधरी थे, नीचे हमारे और दिल्ली के थे, लखनऊ के थे। दिल्ली वाले भी सिल बट्टे भी लेके आ गए थे। वो अम्मा जी थी, वो कहीं बात कर रही थी कि जी वादा मैं जेवर छोड़ आई, तो मैं छोटा बच्चा था 5-6 साल का, मैं बोल पड़ा। तो पहले वो सिल बट्टा पूछ रही थी, तो वो कहती थी बेटा मेरी जगह में लेके आई। मैं क्या अम्मा जी जेवर ले आती, सिल बट्टा छोड़ आती, कहीं तो बड़ी बातों में दखल देते। ये हालात है, किलिंग कम हुई है। गाँव के रहने वाले हम लोग जिम्मेदार थे, तो गांव से जब निकले हैं तो कह रहे हैं कि हम आए हैं, तो पूरा रास्ता ना वो पहले तो कहते सिखों ने को फायर किए तो पूरा सामान खत्म हो गया, लोग भाग गए फसलों। और जब मेन पे आए तो कहते वहाँ पर ना हम लोग कैंप तक नहीं पहुँचे
اور آگے بھی کہتے ہیں رائٹ لیفٹ سڑک کے دونوں لاشیں ہی لاشیں ہاں پڑی نہیں بھائی یہ ذرا یہ دریا جو تھا نا ساتھ وہ بھی یہ پھٹا ہمارے پڑا جو تھا فاؤنڈر لاشیں ہیں جی سلطان ہاں بشیر محمود تو وہ ساری کہتے ہیں بے شمار لاشیں نہیں پڑی۔ بتا رہا اس پنجاب میں ہوشیارپور گرداسپور جلندر کہ ہمارے سارے پڑوسی تھے اس وقت یہ کہانی سنایا کرتے تھے ہمیں، لیکن اب جیسے دہلی میں بہت سارا ہوا، لکھنؤ میں مدراس میں کچھ بھی نہیں ہوا، یو پی میں بہت کم ہوئے۔ چلیں یہ ابھی ہم نماز کی بریک کریں گے ہاں جی اور چائے کے دوران بات چیت بھی کرتے رہیں گے ہاں جی اور اس کے بعد جی سر۔ اور چائے کے بعد دوبارہ اسمبل ہوں جی ادھر ہوں گے جی چائے اور بات آپ بات کیجیے گا جو بھی آپ کو بتا جی جیسے ہی اور شہید صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی تمام